سپر پاور ہونے کی وجہ سے چائنا پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، بڑی آسانی سے ان صوبوں پر قبضہ کر لیتا اور گریٹر بنگلہ دیش کا خواب پورا کر لیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دا ٹرو باکس کی طرف سے میں ہاشم علی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاک بھارت سیز فائر، مجبوری یا عالمی دباؤ۔ پاکستان اور ہندوستان دونوں ممالک جو کہ جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، آخر کیا مجبوری ہوئی، کیا وجہ ہوئی کہ دونوں نے اچانک سیز فائر کر لیا، جبکہ ساری دنیا کو بخوبی علم ہے کہ اس جنگ کا آغاز بھارت نے کیا تھا بلند و باک داموں کے ساتھ۔ India has launched missile strikes against Pakistan tonight. اگر ہم بھارتی سوشل میڈیا اور بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی کی تقاریر کو مد نظر رکھیں تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے نہ تو بھارت کبھی اپنی افواج کو پیچھے ہٹائے گا اور نہ ہی کبھی سیز فائر کرے گا، جبکہ پاکستان کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے ہندوستان پر جو حملے کیے وہ صرف اور صرف ایک غیرت مند قوم کا رد عمل تھا، جبکہ پاکستان کا نہ تو بھارت کے ساتھ جنگ کا کوئی پلان تھا اور نہ ہی ارادہ تھا۔ پاکستان کے ساتھ جنگ کا ارادہ اور پلان بھارت کا تھا تاکہ اس خطے کو جنگ میں جھونکا جائے۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ بھارت نے اس حملے کی جو وجوہات بیان کی وہ قطعی ناقابل قبول تھی۔ یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ بھارت ہندو توا اور اکھنڈ بھارت کے نظریے کو پروان چڑھانے والے انتہا پسند ہندو، انتہا پسند دانشور سیاستدان اور فوجی حکام جو نریندر مودی کو آنے والے الیکشنز میں ہر حال میں جتوانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ ساری گیم ترتیب دی۔ بھارت کا پاکستان کے ساتھ مکمل جنگ نہ کرنے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سب سے بڑی وجہ بھارت کے مختلف صوبوں میں تیزی کے ساتھ پھیلتی ہوئی آزادی کی وہ تحریکیں جو ہمیں بھارتی سوشل میڈیا پر اس وجہ سے نہیں نظر آتی کیونکہ بھارتی حکام کا اپنے سوشل میڈیا پر اس معاملے میں مکمل کنٹرول ہے۔ اگر ہم عام الفاظ میں کہیں تو بھارت کا سوشل میڈیا ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو کٹر ہندو ہونے کے ساتھ ساتھ ہندو توا اور اکھنڈ بھارت کے نظریے پہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ بھارت کے اندرونی حالات ایسے بالکل بھی نہیں جیسے بظاہر نظر آتے ہیں۔ اگر بھارت جنگ چھیڑتا تو بھارت کو اپنے بہت سے صوبوں سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے تھے، جیسا کہ بھارت کے شمال مشرقی صوبے جو ایک تنگ پٹی کے ذریعے بھارت کے دیگر علاقوں سے منسلک ہیں اور باقی ایریا بنگلہ دیش کے قبضے میں ہیں، جن میں آسام، ناگالینڈ، تریپورہ اور میزورام جیسے اہم صوبے شامل ہیں۔ بنگلہ دیش جو کہ بظاہر بھارت کا دشمن ہے اور جس نے برملا پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان بھی کیا تھا، اس کے لیے بالکل بھی مشکل نہ ہوتا کہ وہ بھارت کے ان صوبوں کا باقی بھارت سے رابطہ منقطع کر کے اس پہ قبضہ کر لیتا۔ انڈین آرمی کی کثیر تعداد جو ان علاقوں میں متعین ہے، بنگلہ دیش بڑی آسانی سے ان کا راستہ روک سکتا تھا۔ انڈین آرمی کی رسد و کمک ختم کر کے بنگلہ دیش کے لیے یہ بالکل بھی مشکل نہ ہوتا کہ ان علاقوں میں چل رہی آزادی کی وہ تحریکوں کے روح رواں افراد کو ساتھ ملا کر بڑی آسانی سے ان صوبوں پر قبضہ کر لیتا اور گریٹر بنگلہ دیش کا خواب پورا کر لیتا۔ رسد و کمک کا نظام ختم ہونے کے بعد انڈین آرمی کی مثال ایک ایسے فوجی کی طرح ہو جاتی جس کی بندوق کی گولیاں ختم ہونے کے بعد یا تو اسے اپنی بندوق کو ہی محض اپنا ہتھیار بنانا پڑتا یا ہتھیار ڈالنا پڑتا۔ چھوڑ دو پلیز، میں چھوڑ دیں، میری جان نکل جاتی ہے یار۔ دوسری جانب بھارت کے صوبے ہماچل پردیش اور جموں کشمیر کا علاقہ لداخ چینی خطرات سے گر جاتا۔ ہماچل پردیش اور بھارت کے درمیان پہلے ہی تنازع چل رہا ہے۔ چین ان علاقوں کو اپنے پرانے نقشے کے لحاظ سے اپنے ملک کا حصہ قرار دیتا ہے۔ انہی دنوں پاک بھارت جھڑپوں کے درمیان چین نے لداخ کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی 2 کاؤنٹیز بھی قائم کر لی۔ سپر پاور ہونے کی وجہ سے چائنا پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، اور جہاں تک بات رہی بنگلہ دیش کی تو بنگلہ دیش بھی ایک عرصے سے بھارت کے شمال مشرقی صوبوں پہ نظریں گاڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان صوبوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے گریٹر بنگلہ دیش کی تکمیل کر سکے، اور اسی بات کو یقینی بنانے کے لیے بنگلہ دیش نے پاکستان اور ترکی کو بنگلہ دیش میں ایئر بیس بنانے کی اجازت دے دی ہے۔ یہی وہ مستقبل کے خدشات ہیں جن کی بنا پر بھارت سیز فائر کرنے پہ مجبور ہو گیا، لیکن کبھی بھی اس سیز فائر کو مکمل طور پر جنگ بندی مت سمجھیے۔ بھارت کبھی بھی دوبارہ اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ جنگ شروع کر سکتا۔ مزید اس طرح کی دلچسپ معلومات کے لیے ہمارے چینل دا ٹرو باکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمیں دیگر پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہیں دین مسٹ بی فالو۔ اپنے میزبان ہاشم علی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔